السلام علیکم، پاک فائر سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 6 کی طرف۔ وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا، سو اس کے حلقہ احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کے دوسری طرف کوئی اس کے جانے والوں میں سے نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا تو جناب لالا کی جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمریاں بتا رہے تھے۔ رمشا کے انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سے ٹیٹ کا تمہیں کس نے بتایا؟ جو ہماری نظر اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے۔ یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو، اس کا اندازہ صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس جرار مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنے ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں، اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو، وہ خاصی فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، اب چڑھ کر بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ وہ اس سے اور بھی چڑھانے لگی تھی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو، وہمے سے لہجے میں بلاکی کنگ تھی۔ میں جانتا ہوں، اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اس لیے اب ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کے قصے اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سو اسے یہی کام کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمہ مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گی۔ وہ روکے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا کھلکھلا اٹھی تھی۔ اب اس کے ہنسی کے چترنگ سن کر چپ ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، عبد بنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زج ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہے، بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے گا۔ تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت ہوگی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ جاتا تو بھی سب کے نظروں میں آ جانا تھا۔ ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کئی پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میں ابھی کچھ مصروف ہوں۔ اب نے گویا دانت پیسے۔ اب اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ اب نے سلگتے ہوئے فون آف کر دیا تھا۔ اس کے کنپٹیاں تک سلگ رہی تھی اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرم سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تلملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا
بلکہ اس سے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جا کر اطلاع دینے لگتا تھا، سر آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا، وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی۔ نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر نہ تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔